اس کے بعد کافی ریاکشن بھی آیا افغان حکومت کی جانب سے. کہا جا رہا ہے کہ یہ ریٹیلیٹری سٹرائکس ہیں. تاریخ گواہ ہے، آپ ہسٹری جا کے دیکھیں کہ جب پاکستان نے غصے میں آ کر جب لمبی جو ہے وہ پسکی مار کر جب اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس پلا دیش کو نہیں چھوڑیں گے، تب پاکستان کا شلوار اترا ہے. افغان طالبان نے بھی کوئی ریٹیلیشنز کی ہیں بارڈر کے اوپر 3 جگہ پہ، کوئی میرا خیال ہے نارتھ وزیرستان، کرم اور ایک کوئی اور جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے بھی کوئی مورٹرز. پاکستان کی فوج کی جو چیک پوسٹ ہیں ملٹیپل، ان کو نشانہ بنایا جوابی کارروائی میں. ریئلٹی یہ پاکستان کی اکانومی بہت برے حال میں، اس کی ایسی کہ تیسی ہو چکی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر کچھ جو مقامی لوگ ہیں، ایکس کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر کچھ ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں جس میں آرٹلری جو شیلز ہیں وہ پاکستان کا جو کرم کا علاقہ ہے وہاں پر گرتے دکھائی دے رہے ہیں. پہلے ایران اور اب افغانستان. افغانستان میں طالبان حکومت کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اور وارن بھی کیا پاکستان کو کہ ہم سپر پارٹ سے لڑتے رہے ہیں تو یہ اسکیلیشن نہ کریں، اس کی کانسیکوینسز وہ نہ نکل آئیں جو پھر کنٹرول میں نہ ہو سکے کسی کے. شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے آفیسرز اور جوانوں پر بھی مخصوص سیاسی جماعت سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے گھٹیا پروپیگنڈا جاری رکھا. شرپسند عناصر پہلے بھی شہداء کا تمسخر اڑا چکے ہیں. طالبان کے ایفیلیٹڈ ایک عبداللہ شاہ تھے، ان کے ہاں ٹارگٹ کیا گیا. جس ٹی ٹی پی کمانڈر عبداللہ شاہ کا آپ نام لے رہے ہیں، خیر وہ تو نہیں مارا گیا، وہ تو ایک ویڈیو ٹی ٹی پی نے جاری کی ہے جس میں انہوں نے اس کو دکھایا کہ وہ ہیز الائیو. اپنے اس بیان میں جو افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، ایک تو انہوں نے سخت مذمت کی ہے پاکستان کے اس اقدام کی، اور یہ کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے جو حالات ہیں وہ پھر پاکستان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ استعمال نہیں ہو رہی پاکستان کے خلاف، اور ایک لحاظ سے پاکستان کو تنبیہ بھی کی ہے کہ افغانستان اور جو طالبان ہیں وہ دنیا کی سپر پاور کے ساتھ لڑتے رہے ہیں اور ان کے سامنے انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. اگر کسی نے پاکستان اور نئی حکومت کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی نئی حکومت نے ماضی کے تجربات سے سبق نہ سیکھا اور افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اس کے سنگین نتائج پاکستان کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں. اب ان کی اس بیان کے بعد پھر جو افغانستان کی وزارت دفاع ہے ان کی طرف سے بھی ایک بیان جاری ہوا، اور اس بیان میں انہوں نے افغان گورنمنٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کی جو چیک پوسٹ ہیں ملٹیپل، ان کو نشانہ بنایا جوابی کارروائی میں. اور دو کہ اگین پاکستان کی سائڈ سے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی. سوشل میڈیا کے اوپر کچھ جو مقامی لوگ ہیں، ایکس کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر کچھ ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں جس میں آرٹلری جو شیلز ہیں وہ پاکستان کا جو کرم کا علاقہ ہے وہاں پر گرتے دکھائی دے رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو اطلاعات ہیں، اگین یہ انکنفرمڈ رپورٹس ہیں، کم از کم 3 جو پاکستانی سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ایک کہا جا رہا ہے کہ ان میں کیپٹن بھی شامل ہیں. اب یہ سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. پاکستان نے فضائی حملے کیے اور اس کے جواب میں اب جو افغان طالبان ہیں انہوں نے جوابی کارروائی کی ہے اور کرم کے علاقے میں آرٹلری شیلنگ کی ہے. اور اطلاعات یہ ہیں وہاں پہ جو مقامی افراد ہیں کہ ایک جو آرٹلری شیل ہے وہ بالکل ایک اسکول کے پاس آ کے گرا تھا. اسکول کو فوری طور پر پھر بند کر دیا گیا. مقامی وہاں پر جو کاروبار ہیں جو بالکل بارڈر کے قریب ہیں وہ بھی اس وقت جو دکانیں یا مارکیٹس جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں. پہلے ایران اور اب افغانستان، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ؟ کیا اس کے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں؟ اس پہ کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ کئی لوگوں کا پاکستان میں یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی فوج اور ادارے یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ سینئر آفیسرز کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے. کل اگر آپ کو پرسوں یاد ہو تو آرمی چیف اینڈ پریزیڈنٹ اینڈ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو تھے انہوں نے سینئر آرمی آفیسرز کے جنازوں میں شریک ہوئے اور ان کے ڈیڈ باڈیز کو کندھا دیا. اٹس اے ویری سیریس بزنس، دس از واٹ دے آر سیئنگ. آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا یہ ہونے والا اور یہ کیا ہوا ہے سر؟ تھینک یو قمر. بیانیہ آپ کا کافی وسیع ہے، اس میں کافی ساری چیزیں آپ نے کور کر دی. پہلے تو ہوا کیا اس کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں، پھر اس کی امپلیکیشنز پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں
मेरा ख्याल है खोस्त में और पख्तिया, इफ आई एम करेक्ट, यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और उन्होंने टीटीपी के हाइड आउट्स को निशाना बनाया है। जिस टीटीपी कमांडर अब्दुल्ला शाह का आप नाम ले रहे हैं, खैर वो तो नहीं मारा गया, वो तो एक वीडियो टीटीपी ने जारी की है जिसमें उन्होंने उसको दिखाया कि वो ही इज अलाइव। और दूसरा ये कि क्लेम टीटीपी और अफगान तालिबान का है कि वो पाकिस्तान में मौजूद है, वहाँ पे नहीं है, बट नेवरदलेस वहाँ पे उनके हाइड आउट्स हैं जिन पे ये एयर स्ट्राइक्स की गई हैं इन रिटेलिएशन टू जो मीर अली में मिलिट्री कैंप के ऊपर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के 2 फैक्शंस ने हमला किया था, उसके बाद ये किया गया है। वो काफ़ी बड़ा हमला था, वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक्स 2024 का, ठीक है। और फिर अब खबर ये भी है कि अफगान तालिबान ने भी कोई रिटेलिएशंस की हैं बॉर्डर के ऊपर 3 जगह पे, कोई मेरा ख्याल है नॉर्थ वज़ीरिस्तान, कुरम और एक कोई और जगह है जहाँ पे उन्होंने भी कोई मोटर्स और कोई फायरिंग्स की है, और वॉर्न भी किया पाकिस्तान को कि हम सुपर पार्ट से लड़ते रहे हैं तो ये एस्केलेशन ना करें, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस वो ना निकल आए जो फिर कंट्रोल में ना हो सके किसी के भी। खैर ये तो वो पोस्चरिंग और रिटेलिएशन एंड काउंटर रिटेलिएशन का एक राउंड दोनों के दरमियान चला है। अब आपके सवाल पे कि पहले ईरान और अब अफगानिस्तान, तो ये क्या हो रहा है? देखिए, जब ईरान ने किया था तो पाकिस्तान ने क्योंकि वो अनप्रेसिडेंटेड था, जो ईरानी स्ट्राइक्स थी लेट दिसंबर या अर्ली जनवरी, अगर मैं सही हूँ तो उस वक्त ये हुआ था, और पाकिस्तान ने 48 से 72 घंटों में उसको रिटेलिएट किया। और पाकिस्तान की तरफ से जो बयान या स्टेटमेंट उसके बाद आई थी वो थी कि ये हमने रिस्पॉन्ड किया है टू री एस्टैब्लिश डिटरेंस। ये इम्पोर्टेंट है कि टू री एस्टैब्लिश डिटरेंस। टीटीपी आतंकियों के ठिकानों पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और शहबाज शरीफ सरकार के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण हो गया है। तालिबानी सैनिकों ने जवाबी हमले में अपनी तोपों का मुंह पाकिस्तानी सेना के कई ठिकानों की ओर कर दिया है और जोरदार गोलीबारी शुरू कर दी है। तालिबान ने माना है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान सीमा के अंदर 2 हवाई हमले किए हैं, इनमें 5 महिलाएं और 3 बच्चे मारे गए हैं। तालिबान ने इस हमले की निंदा की और चेतावनी दी कि पाकिस्तान की नई सरकार युद्ध की ओर न बढ़े, नहीं तो हमें सुपर पावर अमेरिका से भी लड़ने का अनुभव है, हम किसी को भी अपनी सीमा में नहीं घुसने देंगे। तालिबानी सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह ने कहा, तालिबानी सरकार किसी को भी अफगान सरजमी का इस्तेमाल करके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी। इस बीच तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने पाकिस्तानी सेना के कई ठिकानों को जमकर निशाना बनाया है। तालिबान ने कई वीडियो जारी किए हैं जिसमें उसकी तोपें पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बना रही है।